اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ لاسٹ ویک ہم نے پریکٹس کی تھی کچھ، اور ہم نے لائٹ اور لائٹ ٹیسٹ کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم پریکٹس کر رہے تھے سورہ بقرہ کی آیات کی۔ تو ابھی فعل ماضی اینڈ فعل مضارع اس کی پریکٹس کنٹینیو رکھیں، کہ اتنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ سوچیں نا درمیان میں کہ آپ کیا آ رہا ہے نیکسٹ اور کیسے اس کا ورڈ بنے گا۔ تو فلوئنٹ جتنا زیادہ ہوگا، جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور ایزی ہو جائے گا۔ وہ تو ڈیلی پریکٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ تو آج ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں قرآن سے، فعل مضارع اینڈ فعل ماضی، سورہ نساء کی آیات ہیں۔ تو یہ کچھ پارٹ ہے آیات کا، ایک 92 آیت ہے پہلی اور دوسری 93 ہے۔ تو کلیئرلی اگر آپ دیکھیں قاتلہ یوز ہوا ہے، فعل ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی۔ تو فعل ماضی، تو فعل ماضی ہوا قاتلہ ہما قاتلہ ہم قتلوا ہیا قتلت ہما قتلتا ہن قتلنا، النا۔ انت قتلتا انتما قتلتما انتم قتلتم انتی قتلتی انتما قتلتما انتن قتلتن انا قتلتو نحن قتلنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو مار دینا، کل کر دینا، مرڈر کر دینا۔ تو پہلی آیت میں ہے ومن قتل مومنا خطأ، کہ جس نے قتل کیا، ماضی میں ہے، تو ماضی میں کس کو قتل کیا؟ مومن کو، خطأ غلطی سے، بائی مسٹیک۔ اور دوسری آیت کا پارٹ ہے، آیت شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے وَمَن یقتل مؤمنا متعمدا، اور یہ فعل مضارع ہے، مضارع۔ رائٹ۔ تو ہونا تو یہ یقتلو تھا نارمل ورژن، تو کسی وجہ سے یہاں پہ مجزوم یوز ہوا ہے، لائٹ ٹیسٹ یوز ہوا ہے، لیکن وہ یہاں پہ مقصد نہیں ہے اس کی، آپ ادھر وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ہوا ہے، جسٹ ٹیک اٹ ایز اے مضارع، ریگولر مضارع یقتلو، کہ وہ قتل کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے۔ تو یقتلو اگر ہوا تو ہما یقتلو، ہما یقتلانی، ہم یقتلون، ہیا تقتلو، تا آ جاتا ہے، تو ہما تقتلانی ہن یقتلنا، پھر انتا تقتلو، انتما تقتلانی، انتم تقتلون، انتی تقتلین، انتما تقتلانی، انتن اقتلنا۔ تقتلنا، انا اقتلو۔ اقتلو، نحن نقتل۔ نقتل۔ تو سیم آپ کی یہ حرکات سیم رہتی ہیں، اس میں یہاں سے چینج نہیں ہوتا ہے، شروع والی حرکت بھی سیم رہتی ہے، اور صرف تا یا الف نون یوز ہوتا ہے، حرکت سیم رہتی ہے، او ہے تو او ہوگا سب میں، اگر زبر ہے تو زبر ہوگی۔ تو پہلی آیت کا ہے ومن قاتل مومنا خطأ، کہ جس نے غلطی سے قتل کر دیا، دوسری ومن یقتل مومنا متعمدا، جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے۔ تو اس میں قتل کیا ہے، اور سیکنڈ میں کرتا ہے۔ تو یوزلی تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، جس نے قتل کیا ہے، غلطی سے کیا ہے، یا بعد دوسرے آدمی میں کہہ سکتے تھے جس نے قتل جان بوجھ کے کیا، دونوں میں ماضی استعمال ہو سکتا تھا۔ لیکن ڈفرنس کیا ہے کہ ایک میں اللہ تعالیٰ نے ماضی استعمال کیا ہے، اور دوسری جگہ مضارع استعمال کیا۔ تو اس کی اگزامپل اسی طرح ہے کہ اگر آپ ایک بات جیسے کر رہے ہیں نا، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میں نے جھوٹ بولا، یا اور ایک مضارع میں کہہ رہا ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں۔ جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں یا بولوں، تو کیا فرق کیا ہے دونوں جملوں میں؟ تو فرق یہ ہے کہ اگر ماضی استعمال ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ میں نے بولا تھا، تو غلطی سے شاید بولا گیا، اینڈ آئی مے بی توبہ بھی کی اور اس کا کفارہ بھی دیا، جو بھی ہوا ہے وہ ون ٹائم، ونس اے وائل تھا، وہ ہو گیا، وہ انسیڈنٹ ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یو ڈونٹ نو کہ وہ
کتنی دفعہ بولتا ہے، دونوں دن میں بولتا ہے زیادہ دفعہ، یا ویکلی بولتا ہے، یا منتھلی بولتا ہے، رائٹ؟ تو اس میں ریپیٹیشن آتی ہے مضارع یوز کرتے ہوئے. تو اگر کوئی غلطی سے قتل جس سے ہوتا ہے تو اس کی عادت نہیں ہے قتل کرنا، وہ غلطی سے ہو گیا ایک دفعہ تو وہ ہو گیا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو مے بی کہ وہ دوبارہ بھی کرے گا وہ، اور اس کو عادت بھی پڑ سکتی ہے قتل کرنے کی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میں ماضی استعمال کیا، ایک میں مضارع استعمال کیا، کہ جو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موسٹ چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ بھی وہ کام کرے گا. اور جس نے ایک دفعہ کیا وہ موسٹ پرابلی کہ وہ ایک دفعہ ہو گیا، اب دوبارہ وہ احتیاط کرے گا نہیں کرے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں ڈفرینٹ فعل اللہ تعالیٰ نے یوز کیے ہیں اور کس وجہ سے یوز کیے ہیں، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں انڈرسٹینڈنگ میں، کہ کیا فرق کیا پڑا آپ کی انڈرسٹینڈنگ. ایک جگہ مضارع ہے اور ایک ماضی. تو انشاءاللہ اس طرح کی ایگزامپلس آتی رہیں گی، تو آپ خود بھی جب دیکھیں تو آپ بھی غور کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے. اور دین ہو سکتا ہے آپ کچھ آپ کی رائے میں ہو کہ اچھا یہ اس لیے کیا ہوا ہے، اور پھر آپ کوئی تفسیر پڑھیں یا کسی کا اسکالر کا لیکچر سنیں اور وہ بھی سیم بات کریں، تو مے بی کہ آپ نے بھی وہی سوچا جو 1000 سال پہلے کسی نے سوچا تھا یا 500 سال پہلے کسی نے سوچا تھا. تو یہ ایک اور ایک نقطہ نظر ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو ڈفرینٹ فعل ڈفرینٹ جگہوں پہ کیسے یوز ہوتا ہے. تو ہم کنٹینیو کریں گے اپنی ایگزامپل آگے انشاءاللہ. جو ہم لے ٹرانسلیشن کر رہے تھے تو ہم تو پہلے 4 آیتیں کی تھی، رائٹ؟ سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ویقیمون الصلاۃ ومما ومما رزقناهم رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. هم يوقنون تو کل جو ایک آیا تھا ہمارا یو من قبلی ہم، قبلی کا یوز ہوا ہے، رائٹ؟ قبلكم من قبلی، من قبلکم، رائٹ؟ تو یہ ایک سٹینڈرڈ فریز ہے جو کہ آپ کافی دفعہ دیکھیں گے جب قبل استعمال ہوتا ہے نا اور من کے ساتھ ہی آتا ہے وہ، تو اس کی ٹرانسلیشن ہمیشہ اس طرح سے ہوگی کہ اس سے پہلے یا ان سے پہلے، تمہارے پہلے، تم لوگوں سے پہلے. تو یہ اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے من قبلی کو. من و قبلی کو مجرور کرے گا اور آگے کوئی بھی پروناؤن ہو سکتا ہے. من قبلی کا، من قبلی نا بھی ہے، ہمارے سے پہلے. تو اس کی ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے اسی طرح سے آتی رہے گی. یہ کافی فیمس فریز ہے، پاپولر فریز ہے کہ بار بار یہ آتا ہے اسی طرح. تو نیکسٹ آیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو اس میں آپ دیکھیں گے اولئک اسم فعل حرف اسم پہلے ہم إشارة دیکھتے ہیں تو اسم ہے یہ. اعلی اس کے بعد هدى ألا تو حرف آف جر. حرف جار ہے. ہاں جی، حرف آف جر. حرف آف جر نے ہدن کو جر کرنا ہے، لیکن وہ دیکھنے شو میں نہیں شو کرے گا. نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نان فلیکسیبل ہے، تو ہدن ہی آئے گا. جیسے وہ پوری پہلی آیت میں بھی آتا نا، سیکنڈ آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں بھی ہدن تھا لیکن وہاں پہ وہ رفع تھا، لیکن یہاں پہ یہ جر ہے علی ہدن. تو اولئک دوست وہ لوگ ہو گئے وہ علی ہدن ہدایت ہوتا ہے، ہدن کا ہدایت پر مطلب ہے. ہدایت پر ہیں. مر ربی ہم، مین یہ حرف بھی آف جار جر، مجرور من ربی. میر ربی اور ربی ہم مضاف مضاف ہے، تو رب کی، ان کے رب کی طرف سے. میر ربی ہم واد اور اولئک وہ اسم اشارہ. اس میں شراگین ہم المفلحون وہ کامیاب لوگ ہیں. مفلحون یہ مفلحون، رفع ہے. ہاں جی یہ رفع ہے، اور مفلحون اس کا سنگولر ورژن تھا، مفلحون. تو یہ اس کا ٹیبل کیا ہوگا؟ یہ مفلحون، مفلحان، مفلحین، مفلحانی، مفلحینی، مفلحینی، مفلحون، مفلحین، مفلحین. تو یہ مفلحون رفع استعمال ہے. اس پوری آیت میں کوئی فعل نہیں ہے، صرف سب اسم ہی ہیں.
اور جار مجرور زیادہ تر یوز ہوئے ہیں، تو اس کی ٹرانسلیشن ایزی ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، کوئی ورڈ کی میننگ بھی کوئی ایسی نہیں جو آپ کو نہ آتی ہو، تو اس ویری ویری کامن۔ تو ایک چیز جو ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس میں اشارہ آتا ہے اور وہ فریگمنٹ مشار علیہ کے ساتھ بناتا ہے یا نہیں بناتا، تو اس کے لیے کیا رول ہے؟ اس میں اشارہ کے بعد کیا ہو؟ اشارہ کا الف لام ہونا چاہیے۔ الف لام، اسم میں الف لام ہونا چاہیے اور امیجیٹلی آفٹر ہو۔ تو پہلے میں نہیں ہے تو یہ اس میں اشارہ مشار علیہ فریگمنٹ نہیں بنی ہوئی، اور سیکنڈ ٹائم بھی جب آیا تو ہم درمیان میں، تو ہم المفلحون ہے، اولئک المفلحون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فریگمنٹ نہیں بنی اس سے، تو کیونکہ درمیان میں ہم ہے، تو اس میں کوئی اس میں اشارہ فریگمنٹ نہیں ہے، اس میں سب جار مجرور ہیں اور مضاف مضاف الیہ ہے، تو ایزی، سیدھا سیدھا سادہ ہے۔ نیکسٹ آیا ہے ان الذین کفروا، ان کون سا حرف ہے؟ حرف نصب۔ حرف نصب۔ ان الذین کفروا، تو الذین کو ان کی وجہ سے نصب ہوگا، تو یہ بھی شو نہیں کر سکتا اللہ زینہ، تو نون پہ زبر ہے لیکن یہ اللہ زینہ ہی ہوتا ہے، چاہے یہ رفع ہو نصب ہو جر ہو۔ تو بے شک وہ جو جنہوں نے کفر کیا۔ کفرو، ہاں کفر کیا، تو بے شک تو اللہ زینہ کفرو، تو بے شک جنہوں نے کفر کیا، تو یہ اصل میں اللہ زینہ کفرو ایک طرح سے پورا ہی آپ اس کو ایز اے انا کا وکٹم لیں گے کہ ان بے شک جنہوں نے کفر کیا۔ سوا ان کا مطلب ہوتا ہے برابر، equal برابر۔ ہوتا ہے۔ سوا ان، یہ بھی کافی ورڈ استعمال ہوتے ہیں، جیسے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، تو یہ بھی اسی سے ورڈ سے ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، لا تستوی، لا یستوی، تو یہ سارے سواؤن سے ہی بنتے ہیں۔ سواؤن اس میں آپ کو یہ رفع تو ہے اور اسم ہے، رائٹس، تو اسم پتہ چلا ہمیں تنوین سے، تو اس میں ہمیں فعل کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فعل ہے یا نہیں، تو برابر ہے علیہم۔ علا کا ویسے تو مطلب پر ہوتا ہے نا، اوپر ہوتا ہے، تو لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جملے میں کیسے آتا ہے، جس طرح انگلش پریپوزیشنز بھی ہوتی ہیں نا، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے ہے، جیسے اپ کا مطلب تو اوپر ہوتا ہے لیکن اگر گیو اپ ہے تو ڈفرینٹ میننگ ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سینٹنس میں کیسے آ رہا ہے۔ تو سواؤن علیہم، پھر برابر ہے، ان پر نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ کہیں گے نا، پھر ان کے لیے برابر ہے ان کو، انذرتا، کوشچن ہے، انذرتا یہاں تک اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، فعل۔ فعل، تو کیسے ہم نے کیا اس میں ہے، ہمیں کلو کیا ملا ہے؟ انت انت انذرتا۔ ہاں جی، لاسٹ اینڈنگ اس کی، تو اینڈنگ اگر ہوا کے علاوہ کوئی اینڈنگ ہے فعل ماضی میں تو اٹس ویری ایزی ٹو ریکگنائز، تو وہ کافی پری ڈیفائنڈ ہے، وہ انذرتا، تو انذرا، انذرتا اس کا انتا انذرتا، تو انذرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا۔ ڈرانا، وارننگ کرنا، ڈرانا، تو انذرتا کا مطلب ہوتا ہے تو نے ڈرایا۔ تم تو نے ڈرائے، چاہے تو ہاں جی، ڈرائے یا آپ نے ڈرایا، تو ہم، ہم اس کا ان مفعول، کو۔ کس کو ڈرایا؟ ان کو ڈرایا۔ ام لم، یا ہوتا ہے ام کا مطلب، لم ہم پڑھ چکے ہیں، رائٹ؟ لم کیا ہم، کرتا ہے؟ نہیں، فعل نفی، ماضی کو نفی کرتا نفی۔ ہے اور لائٹ کرتے لائٹ ٹیسٹ کر دیتا ہے، ان لم لما والفعل، تو اس لیے تنذر ہے، اور لم استعمال بھی فعل مضارع کے ساتھ ہوتا ہے، میننگ آپ اس کی ماضی میں کرتے ہیں، ڈیڈ ناٹ، تو یہ بھی ایک جس طرح سے تھا نا من قبلکم من قبلہم، یہ بھی ایک فریز ہے جو اور جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ انذرتا فعل کے ساتھ پھر ام لم تنذرہم، سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، رائٹ؟ اور سورہ منافقون میں بھی آتا ہے استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، رائٹ؟ تو اس کا ہم، یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم وہ کام کرو یا نہ کرو، ٹھیک ہے نا، خواہ تم کرو یا نہ کرو، ادھر یو ڈو اٹ اور یو ڈونٹ ڈو اٹ، اٹس دا سیم فار دیم، تو یہ برابر ہے ان کے لیے، ہم۔ خواہ آپ انہیں وہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے۔ یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، یا آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دوسرے ہوم کو ٹرانسلیٹ نہ بھی کریں تو میننگ سمجھ آ جاتا ہے، اردو میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، دوبارہ ہم، انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اردو میں، تو
برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، لا مضارع ہے یہ، یؤمنون کا مطلب ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان لائیں گے. تو یہ اس میں ہم اس کو فیوچر میں کریں گے. لا ہوگا تو نہیں آ جائے گا درمیان میں، تو یہ لا کی وجہ سے نہیں ہوگا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے. تو نیکسٹ آیا ہے اس پریکٹس میں، یہ آخری آیا جو ہم کریں گے سورہ بقرہ میں سے. تو نیکسٹ آیا ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے. ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، تو یہ فعل ہے رائٹ. اور قلوب کا مطلب آپ کو پتہ ہے، سماعت ہوتا ہے نا، سننے کی صلاحیت. اب ساری آنکھیں کہتے دیکھنے ہیں کی اس کو، ہاں جی. غشاوت ان کو کہتے ہیں پردہ. پردے کو، اور عذاب نظیم کا تو آپ کو پتہ ہے. تو کیا میننگ ہوگی اس کی؟ مہر لگا دی اللہ نے مہر ان کے لگا دی دلوں ہے پر، اللہ نے ان کے دلوں ان کے پر، outside اور ان کی اعلیٰ ان کی سماعت پر، اور ان کی اور ان کے بصارت دیکھنے پر، پر، آنکھوں پر، اور ان بصارت کے پر پردہ ہے. پڑتا ہے. ہوں، اور لہم عذاب، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ماشاء اللہ. دیکھیں آپ دیکھیں کہ سب سمجھ آ گیا نا، یہ کوئی اس میں کوئی بہت بڑا. ہم نے نہ پڑھا. دردناک تو علیم ہوگا نا، ہاں عظیم جی، ہے. یہ عظیم بڑا ہے. ہاں جی، بڑا عظیم عذاب. کا عظیم مطلب ہے عظیم، بڑا. گریٹ. ہاں جی، گریٹ پنشمنٹ، بڑا عذاب. اب ختمہ فعل ماضی رائٹ، اور ہوا ورژن ہے تو اس نے مہر لگا دی. لیکن ہوا اللہ کا ورڈ رفع آ رہا ہے بعد میں، تو پھر اس کو اللہ نے مہر لگا دی. اب کوشچن اصل میں یہ ہے اس آیت میں جو ہمیں جو سمجھنا ہے نا، کہ یہاں پہ اللہ نے مہر کہاں پہ لگائی ہے؟ دلوں پر. اللہ قلوبہم، ان کے دلوں پر. ان کے دلوں پر. واٹ اباؤٹ آنکھیں؟ مہر آنکھوں پہ لگائی کہ نہیں لگائی؟ نہیں، نہیں وہ تو پردہ ہے ان پہ. ہاں جی. تو پردہ یہ ہے ان کے آنکھوں پر. وعلی سماعت ابصارہم، اور ان بصارت پہ کی پردہ ہے. آنکھوں پہ پردہ ہے. تو یوزلی کیا ہوتا ہے ہمارے مصحف میں، یہاں پہ سٹاپ سائن ہوتا ہے تو رائٹ، یہاں پہ آپ نے رکنا ہوتا ہے. تو اسی لیے رکنے کو کہتے ہیں کہ تاکہ آپ یہ نہ پڑھ دیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اگر آپ یہاں پہ رکتے ہیں تو اٹس ناٹ گڈ ٹرانسلیٹ، وہ آپ کی میننگ چینج ہوگی. پھر آپ نے غشاوت ان کو الگ کر دیا ہے کہ پردہ کس پہ ہے، اور وہ بالکل الگ ہو گیا. تو اس میں اسی لیے جو سائنس جو لگے ہوتے ہیں اس پہ اگر ہمیں عربی نہیں آتی اس کی میننگ، تو ہمیں وہاں پہ رکنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ میننگ چینج ہو جائے گی ادروائز، یا بالکل ڈفرینٹ ہو جائے نا. اگر ہم پڑھ دیں گے ہم یہاں پہ رکتے ہیں اب سارے پہ، تو مطلب بن جائے گا کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ بھی، سماعت پہ بھی، اور آنکھوں پر بھی. اور پھر ہم کہیں گے پردہ ہے، خالی پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب نظیم. تو پردے کو کہیں آپ کر نہیں سکتے آپ ایڈجسٹ کہ کیسے پردہ کس چیز پہ. تو یہ یہاں پہ رکنا اسی لیے ضروری ہے. تو یہ اس سے ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو اس میں ایزی ختم اللہ علی قلوبہم پہ پھر رک کے، پھر غشاوہ، غشاوہ پہ رک کے کہاں پہ رکے؟ کچھ قاری ایسے پڑھتے ہیں نا، وعلی ابصارہم غشاوہ. ہاں یہاں پہ ولہم وہ تو عذاب رک سکتے ہیں، عظیم. وہ تو آپ رک سکتے ہیں کیونکہ وہ اس وہاں طرح پہ. سے پھر پڑھ رہے ہیں. ہاں یہاں پہ بھی آپ رک سکتے ہیں، یا نہ بھی رکیں. وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن پہلے والے پہ سمعہم کے بعد رکنا ذرا ضروری ہے. یا تو آپ سارا کچھ ایک ہی سانس میں پڑھ دیں، لیکن درمیان میں اگر رکنا ہے تو یہ رکنا کہاں پہ؟ سمعہم. اور دوسرا پھر وعلی ابصارہم غشاوہ پہ، یہاں پہ بھی آپ رک سکتے ہیں بعد میں، پھر ولہم عذاب. اس میں فعل ماضی ایک ہی ہے اور باقی سب اس میں اسم استعمال ہوں. تو یہ اس میں اب دیکھیں کہ ہمیں جتنا ہم نے پڑھا ہے نا، یہ جو پہلی ہم نے 7 آیتیں پڑھی ہیں الف لام میم بھی ساتھ ملا کے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی نئی کہ ہم نے جو ڈسکس نہ کی ہو، پڑھی نہ ہو. تو جتنا ہم پڑھ چکے ہیں نا ابھی تک، اس میں آپ سمجھ لیں کہ بڑی سمپل آیتیں وہ سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. صرف ووکیبلری رہ جائے گی نا، باقی تو پتہ ہے. تو ووکیبلری تو آپ ڈکشنری سے دیکھ لیں، یا ٹرانسلیشن میں سے ایک لفظ دیکھ لیں، پھر آگے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اب ایک اور پریکٹس کرتے ہیں. ہم نے پہلے سورہ فیل کی تھی، آج سورہ قریش کرتے ہیں.
نیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی ایلافی قریشن لی حرف دو جر ورڈ ہیں حرف آف جر اس کی وجہ سے ایلافی جر ہو گیا ٹھیک ہے نا ایلافی اور ایلافی قریشن کے میں کوئی ہے ریلیشن شپ قریشین بھی جر ہو جائے گا نا کیونکہ نہیں جر کس وجہ سے جر ہے قریشن وہ لام کی وجہ سے نہیں ہے لا نہیں، لا ایلا ایلافن کی وجہ سے قریش جر نہیں ہوگا مضاف الیہ مدافع ہے جو کہ ہاں یہ بھی ہاں دونوں ملتے تھے مضاف ہے تو اس میں دروں میں آف ہے تو لی فار ہوتا ہے نا کہ لیے ایلاف کی ڈفرینٹ میننگز کی ہوئی ہیں ایک سیکیورٹی بھی اس کی میننگ ہوتی ہے سیفٹی سیکیورٹی کمفرٹ بھی ہوتا ہے کچھ اردو ٹرانسلیشن میں انہوں نے مانوسیت کیا ہوا ہے کیونکہ الفن بین قلوبہم سے انہوں نے لیا ہے ورڈ کے مانوسیت تو کچھ بھی اس میں سے آپ کچھ بھی آپ میننگ لے لیں آئی تھنک استاد نے کمفرٹ یوز کیا تھا کہ کمفرٹ کیونکہ یہ سورہ ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے پچھلی سورہ سے جب وہ فیل کے وہ تھریٹ ختم ہو گئی نا تو اٹ مینس کہ قریش کو سیکیورٹی مل گئی اب الافی قریشن تو مانوس کرنے کے لیے مانوس کو آپ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کیسے فٹ کریں گے مانوسیت کو یہ کس سے مانوس ہونا ہے قریش نے تو یوزلی یہ کہ سیکیور ہو گئے ہیں وہ قریش کمفرٹ آ گیا کہ اب ان کو پریشانی نہیں ہے کوئی آؤٹ سائڈ تھریٹ نہیں ہے ان کو کوئی لإیلاف قریش تو ان کے سیکیورٹی کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ نے لی سے سٹارٹ ہوتا ہے تو شروع میں انیشیلی صحابہ کے دور میں یہ وہ اس کو ایک ہی صورت مانتے تھے کہ سورہ کافی کچھ صحابہ جو تھے وہ کیا رضوان اللہ اجمعین وہ کہتے تھے کہ سورہ فیل اور قریش ایک ہی صورت ہے کیونکہ سبجیکٹ ایک ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اور کچھ روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس میں بسم اللہ لکھوائی تھی کہ اب الگ صورت اس کو بنایا تھا کہ تاکہ اب سب میں یہ شورٹی ہو جائے کہ دو الگ الگ صورتیں تو قریش کے سیکیورٹی کے لیے اور کس چیز کی سیکیورٹی ایلافہم ان کی سیکیورٹی رحلتا کہتے ہیں جرنی کو سفر کو اور مضاف مضاف الیہ سردی اور سردی ہوتا ہے شتا اور صیف سر تو الافہم رحلت الشتائی والصیف تو ان کی سیفٹی کس میں سیفٹی تھی ان کی جو وہ سفر کرتے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں کیا تھا کہ وہ ایک قبیلہ دوسرے کو تو لوٹنے لگ جاتے تھے نا جو بھی ملتا تھا کوئی اکیلا اس کو پکڑ لیتے تھے لیکن قریش کے لیے کس وجہ سے قریش کو عظمت حاصل تھی کہ ان پہ کوئی اٹیک نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ کعبے کے رکھوالے تھے ان کے کعبہ تھا ان کے پاس تو ان کو وہ کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی اٹیک کرے گا ہمارے پہ تو آرام سے وہ سفر کرتے تھے ان کے کاروان جاتے تھے سردی میں وہ ساؤتھ جاتے تھے یمن کی طرف وہ شتاء تھا ان کا سفر اور گرمی میں وہ اوپر جاتے تھے نارتھ کی شام کی طرف طرف سیریا میں تو وہ سیف کی جرنی تھے دو قافلے ان کے 2 سال میں ہوتے تھے ان کے مین ٹریڈ روٹس تو اس میں وہ جا کے وہ اپنی ٹریڈنگ کرتے تھے اور اس میں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے کوئی تھریٹ نہیں تھا ان کو تو یہ ان کی سیکیورٹی تھی ان کا اور اس میں وہ کمفرٹیبل بھی رہتے تھے تو جب سیکیورٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں پھر آپ مانوسیت بھی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا روز ہر سال کا کام ہے کہ ہم جائیں گے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ پہلے تو ہاتھی والوں کو تباہ کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ان کو گنوائیں کہ یہ آپ کو نیت دیا گیا ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہیں یہ سیکیورٹی کمفرٹ تو فل یعبدو تو بس ایکچوئل ورڈ کیا تھا بس یعبدون رائٹ اور فل کون سے گروپ میں آتا ہے ان لم لما والفل الا لائٹ اللہ لائٹ والفل لائٹسٹ گروپ ہے تو اس نے یابودونا کو نون اس کا ہٹ گیا یابودو بنا دیا اور جب فل لی والا والفل لی کا میننگ کیا ہوتا ہے چاہیے کے ساتھ ہم کریں چاہیے ابھی چاہیے چاہیے کہ تو فا ساتھ ہے تو ہم کہیں گے پس چاہیے کہ چاہیے کہ فل یابودو کس کو چاہیے یابودو عبادت کریں وہ عبادت کریں وہ ڈور کون ہے رب
نہیں بندہ نہیں ہوگا لوگ ہاں وہ ہم حاضل بیت ہاں، یا تو چاہیے تھا انہیں کہ ہاں وہ عبادت کریں، رائٹ، چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں، تو ڈور بھی ساتھ ہمیں چاہیے کہ وہ عبادت کہیں گے، یا چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ اور عبادت کریں کس رب کی کی عبادت کریں؟ ربا۔ تو اب ربا یہاں پہ رب ربا کی نصب ہے نسب کیونکہ نسب نصب فعل ہے کہ کس کی عبادت کرنی ہے، ربا۔ ربا حاضہ، البیت ربا حاضہ میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ یہ مداخل ہے مدافع ہے۔ حاضہ شو نہیں کر سکتا کہ وہ جر ہے، لیکن کیونکہ ربا لائٹ ہے تو لائٹ ہونے کی ریزنز ہوتی ہیں، 4 میں سے ایک ریزنز تو ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ربا تو رب حاضہ رب کے ساتھ ہے کہ البیت کے ساتھ ہے؟ البیت کے ساتھ نہیں، وہ بعد میں ہے نا، پہلے تو ربا حاضہ کی ریلیشن شپ ہے کہ آپ کیا کہیں گے، رب آف ہے نا درمیان میں، اس گھر کے رب کی ہے نا، کا ریلیشن شپ ہے رب کی اور اس گھر کے درمیان، تو حاضہ جر ہے، اور پھر حاضہ اور البیتی کی ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ گھر اس میں اشارہ ہے یہ۔ اس میں اشارہ، کیونکہ اشارہ ہاں جی الف لام فوراً بعد آ رہا ہے، تو اسی لیے البیتی بھی جر ہے کیونکہ حاضہ جر تھا۔ یہ البیتی ویسے جر نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ سے ہو گیا، یہ حاضہ کی وجہ سے، کیونکہ اس میں اشارہ مشارن علیہ کو سیم ہوتے ہیں، ساری ان کی پراپرٹیز بھی میچ کرتی ہیں یہ صفہ موصوف کی طرح، تو اسی لیے البیتی بھی جر ہے، تو میننگ کیا بنی؟ حاضہ حاضل بیت، اس گھر۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حاضہ جو ہے اس وقت وہ ہے جر ہے؟ یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو ایک تو یہ پہلے تو آپ کہیں گے کہ ربا کا ورڈ لائٹ کیوں ہے، تو لائٹ ہونے کی 4 ریزنز ہوتی ہیں، اس میں سے کال تو نہیں کر رہے یہاں پہ، رائٹ، تو وہ تو نکل گئی۔ اور ربا ویسے بھی فلی فلیکسیبل ورڈ ہے، ربن بھی استعمال ہوتا ہے، ربن بھی استعمال ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ عربی لینگویج کی وجہ سے نہیں ہے لائٹ ہوا ہو۔ تیسری وجہ ہوتی ہے لا نافیہ للجنس بھی نہیں ہے، لا بھی نہیں ہے شروع میں، رائٹ، تو لا نافیہ، اب صرف اضافہ ہی رہ گیا نا، مضاف ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی اور ریزن نہیں نظر آتی تو پھر آپ مضاف ہی اس کو سمجھیں گے۔ تو اونلی تھنگ کہ حاضہ کو جر ہونا چاہیے، یہ آپ نے گیس کیا یہاں پہ، لیکن جب آپ اگلا ورڈ دیکھتے ہیں نا کہ البیتی ہے، تو یہ شورٹ ہی ہے کہ حاضہ جر ہے، کیونکہ جو حاضہ نے کا سٹیٹس ہونا تھا وہی البیتی کا بیت کا ہونا تھا، جی تو اسی لیے یہ آف کی ریلیشن شپ بنتی ہے نا، پھر اسی لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ اس گھر کے رب کی، اس گھر، پھر ہم کے درمیان میں، پھر رب، تو کس کی عبادت کریں چاہیے تھا ان کو، وہ عبادت کرتے اس گھر کے رب کی، تو اس کا ترجمہ اس گھر، اگر حاضہ بیت ہوتا تھا یہ ایک گھر ہے، حاضل بیت اس گھر، اور ربا حاضل بیت اس گھر کے رب کی عبادت کرتے، ان کو چاہیے تھا کہ اس عبادت کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی کریں، یا کرتے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے تھا ان کو۔ اللہ زی، اب اللہ زی اسم اشارہ، اس میں موصول کہتے ہیں اس کو، اسم موصول، ہاں جی، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو 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 تو یہاں پہ کیونکہ یہ اس کی پوائنٹ کس کو کر رہا ہے کہ کون ہے یہ اللہ زی؟ رب، رب ہے نا، ہاں جی، تو یہاں پہ آپ کو پتا چلے گیا کیونکہ رب یوز ہوا تھا تو اللہ زی وہ رب ہے، تو یہاں پہ آپ اس کی ترجمہ پھر آپ کیسے کریں گے؟ آپ جس نے، آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ وہ جس نے وہ جس نے اطعامہ، کھلایا تو ان کو، اطعامہ فعل کون سا ہے یہ؟ طعام، تام ماضی کے ماض مضارع، مدارے ماض اور ہوا ورجن ہے، رائٹ، ہوا ورجن، ماضی اور ہوا، اطعامہ اس نے کھلایا، اس نے کھلایا، ہم انہیں، تو ان کو، ہاں جی، تو جس نے کھلایا انہیں، جس نے کھانا کھلایا انہیں، فوڈ دینا، فیڈ کرنا کہتے ہیں نا، اطعامہ ہم، جس نے کھانا کھلایا انہیں، من جو ان، بھوک سے، تو جو بھوک ہوتا ہے 4 بجے، تو من جو ان بھوک، بھوک، تو آپ اس کو آپ دینا مین کا، آپ یہاں پہ سے ترجمہ نہیں کریں گے، آپ میں کریں گے کہ بھوک میں کھلایا، بھوک سے کھلایا تو صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے نا اردو میں، تو جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، بھوک میں، اور آمنا ہم، اور ان کو آمنا، اور یہ آمنا ایمان والا آمنا نہیں ہے، یہ امن والا امن، امن، پیس والا،
تو امن یوزلی دیا. ہاں جی ایکچولی یہ ورڈ ہوتا ہے آمینہ. امن والا جو ہوتا ہے نا آمینہ ہوتا ہے, اور وہ آمنہ ہوتا ہے ایمان والا. امینہ کا مضارع کیا ہوتا آمینہ, آمین کا ہوتا ہے یامن. یؤمنو یأمنو. یا آمنہ کا یؤمنو, آمینہ ہے؟ یامنو. یا منو. یامنو حمزہ پہ پھر وہ جزم آئے گی. اب یہاں پہ آمنہ یوز ہوا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خوف زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر اس کو الف کو لمبا کر دیتے ہیں. جیسے خوف جتنا زیادہ ہوگا اس کے لیے ورڈ بھی انہوں نے آمنہ کا یوز کیا ہے, کہ کیونکہ وہاں پہ خوف کی انوائرمنٹ تھی نا وہ ساری, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا, تو اس لیے آمنہ کا ورڈ یوز ہوا ہے, تو امن کے لیے. اور اس نے امن دیا جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا, اور امن خوف دیا کسے انہیں خوف کے دوبارہ وقت. من خوف. یہاں پہ آپ سے کہہ سکتے ہیں رائٹ, خوف سے, خوف سے خوف یا سے. مین کا میننگ یہاں پہ آپ خوف ادھر سے کر سکتے ہیں اردو میں, اور پہلے آپ بھوک میں آپ کہیں میں گے کہ ہاں بھوک میں. تو یہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو لاسٹ 10 آیات ہیں نا, یہ پوری سیرہ کا سمجھ لیں کہ سمری ہے یہ سیرہ کی, اسٹارٹنگ ود اصحاب الفیل کے واقعے سے. تو اس کا اصحاب الفیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیے ہیں, قریش کو عزت دی. پھر اس صورت میں بھی کہ ان کو سیکیورٹی بھی دی, کہ وہ آرام سے چلتے پھرتے ہر جگہ ہر کام کرتے تھے, ان کو ڈر کوئی بھی نہیں تھا, کھانا کا بھی بھوک بھی نہیں تھی, ان کو کھانا بھی ملتا تھا. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کیا کرتے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا عبادت کرتا ہے. کہ ان کو چاہیے تھا, لیکن انہوں نے عبادت نہیں کی. اور نیکسٹ صورت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اور کیا کیا ان میں تھیں جو غلط چیزیں وہ کرتے تھے. اس لیے وہ سارا نا, وہ آپ سمجھ لیں کہ اس ٹائم کا پورا ان کا جو معاشرتی زندگی ہے, جو ان کا رہن سہن ہے, وہ سارا اس میں بیان ہوا ہے اگلی صورت, کہ وہ کیا کیا انہوں نے ان میں غلط چیزیں بھی تھیں. اور پہلی 2 صورتوں میں ان کو قریش کو یاد دلایا گیا. تو اسی طرح ہم آگے چلتے جائیں گے نا, 10 صورتیں, تو پوری ایک سیرہ کی آپ سمجھ لیں سمری پوری ہو جائے گی کہ کیسے اسٹارٹ ٹو اینڈ. تو انشاءاللہ کل ایک اور سورہ کریں گے, اور پھر اس کے بعد اور ٹیسٹ ریویو بھی کل کریں گے انشاءاللہ. کل سورہ معون اور ٹیسٹ ریویو, اور اس کے بعد پھر وینسڈے اینڈ تھرسڈے پھر ہم آگے فعل مضارع کی اور آگے تھوڑا پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. جو فل ہوتا ہے وہ تو مضارع کو ماضی میں نہیں change ماضی نہیں کرتا ہے. کرتا, نہیں فعل نہیں کرتا تو ماضی, پھر صرف لم کرتا ہے ماضی. چاہیے کہ چاہیے تھا ہوگا, یہ چاہیے کہ کریں. چاہیے کہ, انہیں چاہیے کہ کریں, یا کرتے بھی ہوتا ہے, چاہیے تھا کرتے, وہ کرتے بھی کہہ سکتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ کریں, زیادہ ترجمہ یہ کیا ہو کہ چاہیے کہ وہ کریں, انہیں چاہیے کہ وہ کریں رب ھذا البیت. تو اس میں حال بھی شامل ہے اور فیوچر بھی شامل ہے. فعل مضارع جب ہوتا ہے تو اس میں یوزلی آپ بڑا زمانہ ہے, جیسے پہلے تھا, پہلی جو ہم نے پہلے فَمَن یقتل مؤمنا, تو اس میں وہ آپ کا لمبا زمانہ ہوتا ہے کہ فیوچر بھی ہے, حال بھی ہے, اور تھوڑا سا ماضی قریب بھی ہوتا ہے اس میں شامل. تو یہ اس طرح ان جو عربک فعل ہے نا, کوئی ہارڈ لائن نہیں ہے کہ یہ ماضی ہے تو یہ ماضی ہے. وہ ماضی یوز کرتے ہیں فیوچر کے لیے, ماضی یوز کرتے ہیں وہ جو ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے چیز ہونی فیوچر میں, اس کے لیے کرتے ہیں. جو شور ہوتی ہے فیوچر میں, جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے سیکھ تو شور چیزیں ہیں نا جو قیامت کے ٹائم ہونی ہیں, جیسے وہ سیک الذین کفروا الی جہنم زمرا, کہ لے جایا گیا, سیکا یوز ہوا ہے ماضی, حالانکہ وہ کب ہونا ہے, وہ ڈے آف ججمنٹ کے بعد ہونا ہے. تو کوئی کوشچن ہو ابھی اس میں؟ تو بس پریکٹس کریں اس کی, جو نا وہ فلی, جیسے آپ ٹائم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو نا اسٹاپ واچ سے, کہ اتنے سیکنڈ میں نے کرنا ہے یہ کمپلیٹ. تو پوری جو ایک 14 جو ہے نا, وہ آپ کو 25 سیکنڈ کا گول رکھیں گے, 25 سیکنڈ میں آپ اس کو پڑھ دیں بغیر رکے. تو اسی طرح وہ رنرز بھی یہی کرتے ہیں نا, رنرز نے جب اپنی تیاری کرنی ہوتی ہے دوڑ لگانے کے لیے, تو وہ ٹائم ہی کرتے ہیں نا اپنے آپ کو, پھر ہی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے نیکسٹ زیادہ کرنا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ پریکٹس نہیں کریں, پریکٹس کریں گے اور ٹائم کریں گے, تاکہ آپ
ریڈی رہیں تو آپ کے جتنا آپ اس کو پریکٹس ہو جائے گی نا، پھر آپ کو کوئی بھی نیا ورڈ آئے گا نا تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ کا برین خود بخود اس کو پک کرے گا اور سارے آپ کو فوراً بغیر رکے آپ کو بتا دے گا شروع سے آخر تک۔ تو اچھا، بس پریکٹس اس میں ضروری ہے کہ پریکٹس، ڈیلی کی پریکٹس۔ تو انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دعا کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من فتنة القبر ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، فی مالی والاہلی والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم استر عوراتي وآمن روعاتي۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم یا شافی الامراض اشفی مرضانا ومرضى المسلمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحمہما خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه برحمتك يا ارحم الراحمين، آمین آمین یا رب العالمین۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔